السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. استاد آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی. اچھا، کسی کا مجھے میسج آیا گروپ میں تو ٹائمنگ 6:30 ہے. اچھا، اگر آپ عربک لینگویج کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا تو ابھی عربک لینگویج کی کلاس نہیں ہو رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے تجوید کی، تو آپ لیو کر دیں. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا جی، ہم تجوید میں جو ہے وہ پہنچ چکے تھے، تجوید کی تعارف میں. ٹھیک ہے جی جی، ایک منٹ. اب انشاءاللہ آگے ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے. لحن پڑھ لیا تھا ہم نے. نیکسٹ ہم پڑھیں گے اسلوک آئے گا. ٹھیک ہے جی، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اتمام الحرکات، حرکات کا پورا کرنا. ٹھیک ہے، اتمام الحرکات سے مراد یہ ہے کہ حرکات جتنی بھی قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے نا اس کے معنی ہم جانیں گے، اور اس کو عربک میں ہم کیا کہتے ہیں. صحیح. حرکات کے نام عربی میں زبر کو ہم کہتے ہیں فتحہ. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں اور انڈیا میں آئی تھنک سو زبر ہی یوز کیا جاتا ہے زبر کے لیے، لیکن جو عربک نام ہے نا زبر زیر پیش کا وہ کچھ اور ہے. زبر کو ہم کہتے ہیں فتحہ، یہ آپ نے یاد کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پیش کو ہم کہتے ہیں ضمہ. ضمہ صحیح. یہ انشاءاللہ میں ٹرمز یوز کرتی جاؤں گی تو یہ چیز آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گی. زیر کو ہم کہتے ہیں کسرہ.
ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ زبر زیر پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں، لیکن اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہے تو اس حرف کو ہم کہیں گے متحرک. حرکت سے نکلا ہے متحرک. ٹھیک ہے. اسی طرح سے عربک میں ہم کیا کہتے ہیں زبر والے حرف کو، یعنی کہ جس حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے اس حرف کو ہم کہتے ہیں مفتوح. فتحہ سے نکلا ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے، مفتوح. اسی طرح سے جس ورڈ کے اوپر زیر ہوتا ہے، اوکے، اور جس حرف کے اوپر زیر ہوتا ہے اس حرف کو ہم کہتے ہیں مکسور. جی ٹھیک ہے. جس حرف کے اوپر زیر ہوتا ہے یعنی کہ کسرہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مکسور. اسی طرح سے جس حرف کے اوپر پیش ہوتا ہے اس حرف کو ہم کہتے ہیں مضموم. یہ ضمہ سے ہی نکلے یہ چیزیں. ٹھیک ہے، مضموم. سوری، بار بار مجھے میوٹ کرنا پڑ رہا ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے جی. زبر کو ہم کہتے ہیں فتحہ، زیر کو ہم کہتے ہیں کسرہ، پیش کو ہم کہتے ہیں ضمہ. زبر والے حرف کو ہم کہتے ہیں مفتوح. فتحہ سے نکلا ہے مفتوح. ٹھیک ہے. اسی طرح سے زیر والے حرف کو ہم کہتے ہیں مکسور. کسرہ سے نکلا ہے مکسور. اسی طرح سے پیش والے حرف کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ ضمہ والے حرف کو ہم کہتے ہیں مضموم. مضموم. سب کے سٹارٹنگ میں نا میم لگ گیا ہے. کسرہ کے سٹارٹنگ میں میم لگ گیا ہے، فتحہ کے سٹارٹنگ میں میم لگ گیا ہے، کسرہ اور ضمہ کے سٹارٹنگ میں بھی میم لگ گیا. صحیح. یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ جی باجی. سب کو جی سمجھ آ گئی؟ جی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے کل آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دیا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا وہ ہوم ورک؟ جی، کس کس نے کر لیا وہ ہوم ورک؟ جی مس. کل میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا کلرنگ والا. میم وہ کلر والا. جی مس، جی میں ابھی بھی کلر لے کے بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے الحمدللہ. باقیوں نے کیا؟ مفتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے کرنا ہے ادھر. دیکھیے، کلر کرنا ہے. زبر میں آپ نے کلر کرنا ہے، زیر میں آپ نے کلر کرنا ہے، اور پیش میں آپ نے کلر کرنا ہے. وہ کہاں سے ٹھیک. نکلنا ہے سبق؟ جی، وہ سبق کدھر سے نکالنا ہے؟ سبق نہیں، جو کل آپ کو میں نے سبق دیا تھا نا آیا نمبر 12 سے 16 جی تک، تو جی ان آیا میں جہاں جہاں آپ کو جس حرف کے اوپر زبر دکھ رہا ہے آپ اس پہ کلر کریں گی. کلر میں نے بتایا تھے کون کون سے کرنے، باقی اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے جہاں جہاں زیر ہے وہاں پہ آپ نے کلر کرنا ہے، جہاں جہاں پیش ہے وہاں پہ آپ نے کلر کرنا ہے. گھر میں جو قرآن پاک ہے اس پر. جی جی، اس پر ہی اپنے قرآن پاک میں جس میں آپ لیسن پڑھتے ہیں نا اپنا یا جی پریکٹس کرتے ہیں اسی قرآن پاک میں. جی ٹھیک ہے. اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی کلر والا اگر آپ کے پاس آلریڈی قرآن پاک ہے تو کلر والے قرآن سے نہیں پڑھیں. جی ٹھیک ہے، اس کو اوائڈ کریں. اور جو سادہ قرآن ہوتا ہے نا بغیر کلر والا وہ جی لے لیں. اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر ویسے تو ہوگا آئی تھنک سو، تو پھر اس میں ہی آپ نے کلر کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب ہم کون سی زبر زیر پیش کو ہٹا کر کون سی ٹرم یوز کریں گے؟ فتحہ، ضمہ، کسرہ.
ٹھیک ہے جی، کس طرح؟ یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو. جی مس. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہے نا آگے کیا چیز آ رہی ہے کہ جب ہم زبر پڑھتے ہیں نا، حرکت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا، ہلنا ہلانا. ٹھیک ہے، حرکت سے نکلا ہے وہ. تو اب جب آپ زبر پڑھتے ہیں یا زبر والے حرف کو پڑھے ہوتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے حروف مفتوح، دکھ رہا ہوگا آپ کو. حروف مفتوح یعنی زبر والا حرف. جیسے یہ با زبر با ہے تو یہ با کیا ہے، زبر والا حرف ہے، یعنی کہ وہ مفتوح ہے. زبر والے حرف کو ہم کہتے ہیں مفتوح. تو جب آپ زبر والا حرف پڑھے ہوتے ہیں تو آپ کے ہونٹوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ یہاں پہ یہ بتا رہے گول ہیں. ہو جاتی ہے. نہیں، اول نہیں ہو جاتی. قاری پر جب گول. قاری پر واجب ہے کہ وہ فتحہ والے حرف کے لیے اسی طرح منہ کھولے جس طرح الف کو پڑھتے وقت منہ کھولتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے منہ کو، اپنے دونوں ہونٹوں کو کھولنا ہے، نہ کہ اپنے گول شیپ میں لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ منہ کھلا ہوا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے نا. جی. صحیح. تو زبر والے حرف کو پڑھتے وقت آپ کے ہونٹوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ آپ کے ہونٹ کھلیں گے، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے با زبر با، با کو پڑھتے وقت کیا ہو رہا ہے، آپ کے ہونٹ الگ ہو رہے ہیں. صحیح. اس کے بعد آ جاتا ہے حروف مضموم یعنی پیش والا حرف. یعنی کہ جب بھی آپ کسی پیش والے حرف کو پڑھیں گے تو آپ کے ہونٹوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. ضمہ والے حرف کو بولتے ہوئے اپنے دونوں ہونٹوں کو ویسے ہی ملائیں جیسے واو کو بولتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہیں. یعنی کہ آپ کے ہونٹ گول شیپ میں آ جائیں گے، بالکل اسی طرح سے. اور صرف گول شیپ میں ہی نہیں آئیں گے بلکہ باہر کی طرف بھی نکلیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے جب پڑھنا ہے نا با پیش بو، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، بو بو. پورے ہونٹ آپ کے گول ہوں گے، ذرا سا اسپیس ہوگا بیچ میں آواز کو نکالنے کے لیے، اور تھوڑے سے باہر کی طرف بھی آئیں گے، بو. اگر آپ باہر کی طرف نہیں لے کے آئیں گے نا اپنے ہونٹوں کو، تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ بو بن جائے گا، مجہول ہو جائے گا. اور کل ہی ہم نے پڑھا کہ جو حرکت والے حروف ہوتے ہیں ان کو ہم 3 غلطیوں سے بچاتے ہیں. نمبر 1 کھینچ کر نہیں پڑھتے، نمبر 2 جھٹکا نہیں دیتے، اور نمبر 3 مجہول نہیں پڑھتے. صحیح. تو اس میں آپ نے مجہول سے بچنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اپنے ہونٹوں کو گول کر کے باہر کی طرف لے کے آنا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے با پیش بو، با زبر با. اوکے. جی. اوکے. تھرڈ ہے حروف مکسور، یعنی کہ جو کسرہ والا حرف ہوتا ہے، زیر والا حرف ہوتا ہے، اس میں آپ کے ہونٹوں کی کیفیت کیا ہوگی. کسرہ والے حرف کو بولتے ہوئے نچلے جبڑے کو ایسے ہی نیچے اور زبان کے درمیانی حصے کو ویسے ہی اونچا کریں جیسا کہ یا کو بولتے وقت ہوتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ بازیر بی پڑھتے ہیں نا، تو آپ کا جو نیچے والا ہونٹ ہے اور تھن جو ہے آپ کی، یعنی کہ نیچے کی جو تھوڑی ہے وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے، بی. اگر آپ اس کو نیچے کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں تو وہ مجہول ہو جاتی ہے، امالہ کی طرف. امالہ مطلب وہی مجہول ٹائپ ہی ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ اس ٹائپ کی آواز آنے لگ جاتی ہے. جیسے کہ بی ہے تو میں اس کو پڑھوں بے بے، تو یہ بے ہو جاتا ہے بی کی جگہ. صحیح. تو اگر آپ اس کو نیچے نہیں لے جائیں گے تو اس کی آواز چینج ہو جائے گی اور وہ مجہول کی طرف چلا جائے گا، زیر. ٹھیک ہے، جیسے کہ بسم اللہ کو میں پڑھوں بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگی، حرکت ہی چینج ہو گئی بالکل. تو زبر کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو کھولنا ہے. ٹھیک ہے، حروف مفتوح کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو کھولنا ہے. حروف مکسور کو پڑھتے وقت آپ کے ہونٹ، نیچے والا ہونٹ اور آپ کی تھوڑی نیچے کی طرف جائے گی. اور پیش کو حروف مضموم کو پڑھتے وقت آپ کے ہونٹ مکمل گول ہو جائیں گے اور تھوڑے سے آگے کی طرف آئیں گے. صحیح. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو حرکات ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. صحیح. سمجھ آئی یہاں تک تمام چیزیں آپ لوگوں کو؟ جی. الحمد للہ. اور یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پاس لکھنی ہے، اپنی نوٹ بک بنانی ہے. جتنا بھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ سب لکھنا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. اور ایک ہماری ایڈوانس کورس میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے تو ماشاء اللہ اتنا اچھا کیا تھا کہ وہ باقاعدہ اسکرین شاٹ لے لیتی تھی. اور یہ جیسے آپ کو یہ پکچر دکھ رہی نا،
اس طرح کی پکچر نکال کے وہ نا اپنی نوٹ بک میں چپکا کے پھر اس کے بعد اس کی جو ڈیٹیل ہوتی تھی وہ لکھ لیتی تھی. انہوں نے کافی سارے مخارج جو ہے نا وہ اسی طرح سے لکھے تھے، تو وہ بہت ہی اچھا لک دے رہا تھا نوٹ بک میں. صحیح. تو اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے لیکن لکھنا ضروری ہے. صحیح. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے ساکن. ساکن کسے کہتے ہیں آپ؟ وہ حرف جس کے اوپر سکون ہو. یہ جو دال جیسی شکل ہوتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں سکون. اور اس کو سکون کیوں کہتے ہیں؟ اس کو سکون اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو پڑھتے وقت آپ کے ہونٹوں کی کوئی کیفیت شامل نہیں ہوتی. آپ کے ہونٹ نہ اوپر کی طرف کھولتے ہیں، نہ ہونٹ نیچے کی طرف جاتے ہیں، نہ ہی ہونٹ گول ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک طرح سے جیسے پیش کو پڑھتے وقت آپ کے ہونٹ گول ہوتے ہیں نا، ویسے گول نہیں ہوتے. جیسے ہم کسی بچے کو بولتے ہیں نا سکون سے بیٹھ جاؤ، تو سکون سے بیٹھ جانے کا مطلب کیا ہے کہ ہلو جلو نہیں، ٹھیک ہے، ایک جگہ سکون سے بیٹھ جاؤ. تو یہ وہی سکون ہے. سکون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہلنا نہیں ہے بالکل بھی، ساکن ہو کے بیٹھنا. تو جب بھی کسی حرف کے اوپر یہ سکون والی علامت ہوتی ہے تو اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں. جیسے زبر والے حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متحرک یا مفتوح. اسی طرح ساکن سکون والے حرف کو ہم کہتے ہیں ساکن. صحیح. ساکن. اب ساکن کو پڑھتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ساکن حرف اپنے اصلی مخرج سے بغیر کسی حرکت کے نکلتا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مخرج اسٹارٹ کریں گے نا، اس کے بعد آپ کے مخارج اسٹارٹ ہوں گے، آرٹیکولیشن. جب آپ ان کو پڑھیں گے نا تو ان میں آپ کو پتا چلے گا کہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے. با کو پڑھتے وقت آپ کی کیا چیز جو ہے وہ آپس میں ملتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا با حرف ادا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں پڑھوں حمزہ با زبر اب، اگر آپ بھی پڑھیں اب، تو دونوں ہونٹ کیا ہو رہے ہیں؟ آپس میں مل رہے ہیں. وہ کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ با کا جو مخرج ہے نا وہ ہونٹوں سے ہے، با ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. صحیح. تو جب بھی آپ ساکن حرف پڑھتے ہیں تو ساکن حرف میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی اس حرف کا مخرج ہوتا ہے وہاں جا کے یا تو آپ کی زبان لگتی ہے اگر وہ زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، اگر وہ ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہوتا ہے تو ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے ساکن حرف یعنی سکون والے حرف کو ادا کرنے کا طریقہ. اس میں آپ کے ہونٹوں کی کوئی کیفیت شامل نہیں ہوتی ہے. صحیح. نہ ہی آپ کے ہونٹ کھلتے ہیں، نہ ہی آپ کے ہونٹ نیچے کی طرف جاتے ہیں، نہ ہی آپ کے ہونٹ گول شیپ میں آتے ہیں. صحیح. بس مخرج میں جا کے آپ کی یا تو زبان لگتی ہے یا ہونٹ لگتے ہیں جس سے وہ حرف ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی میم. سب کو؟ مخرج میں جا کر مطلب؟ مخرج کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے آپ کا کوئی بھی حرف نکلتا ہے. جی، کوئی بھی حرف نکلتا ہے جہاں سے، ایگزٹ پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آئی دانیہ؟ جی میم. ٹھیک ہے. اور افرا آپ کو سمجھ آ گیا؟ سماما؟ جی آ رہی ہے. الحمدللہ. کسی بھی چیز میں کوئی کنفیوژن ہو، کچھ سمجھ نہ آئے، پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لاسٹ میں ہے تنبیہہ. ضمہ ایک چھوٹا سا واو ہوتا ہے، کسرہ ایک چھوٹی سی یا ہوتی ہے، اور فتحہ ایک چھوٹا سا الف ہوتا ہے. ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک میں کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور کھینچ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ مد ہو رہی ہوتی ہے. جیسے میں پڑھوں با الف زبر با، ٹھیک ہے، با. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ جو ضمہ ہوتا ہے، اگر میں اس کو پیش میں کنورٹ کروں، ٹھیک ہے، یہ جو ضمہ ہوتا ہے یہ چھوٹا سا واو ہوتا ہے. یعنی کہ اس ضمہ کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے، جیسے حرکات کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے نا زبر زیر پیش پر، تو اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے. اسی طرح سے کسرہ میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسرہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی یا ہوتی ہے. جیسے میں پڑھوں با یا زیر بی، تو میں اس کو کھینچ کر کیوں پڑھی ہوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ یا آ رہا ہے. یہ مد انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے جا کے کہ مد کیا ہوتی ہے، کیوں بنتی ہے، اور اس کو ہم کتنے کاؤنٹس کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر مد الگ الگ طرح سے وہ کھینچی جاتی ہے. یہ با یا زیر بی ہے تو جو کسرہ ہے وہ ایک چھوٹی سی یا ہے. یعنی کہ کسرہ والے حرف کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے. وہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے؟ با زیر بی. اس میں سے ہم اس یا کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے. اسی طرح فتحہ ایک چھوٹا سا الف ہے. چھوٹا سا الف سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ الف مد کو ہم زبر کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے. یہ آہستہ آہستہ جب آپ مد کا جو ٹاپک آئے گا نا اس میں یہ چیز اور کلیئر ہو جائے گی آپ کو. بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ابھی.
کہ ضمہ کو کھینچتے نہیں ہیں، فتحہ کو کھینچتے نہیں ہیں، کسرہ کو کھینچتے نہیں ہیں. جو چیز میں آپ کو کل بتا چکی ہے وہی چیز ہے یہ. ٹھیک ہے، اسی لیے ان حرکات کی آواز حروف مدہ میں سے اپنی اصل آواز کے مطابق ہوا کرتی ہے. ان کا زمانی دورانیہ کم ہوتا ہے. یعنی کہ جو الف مد، واو مد، یا مد ہوتی ہے جن کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں ان کو ہم 2 کاؤنٹس کھینچ کر پڑھتے ہیں. لیکن جو زبر زیر پیش والے حرف ہوتے ہیں ان کو ہم کھینچے بغیر پڑھتے ہیں. یعنی کہ 2 کاؤنٹس نہیں پڑھتے، 1 کاؤنٹس پڑھتے ہیں اس کو ہم. یعنی کہ ہم با زبر با ایک حرکت کے برابر پڑھتے ہیں. با زبر با کھینچ کر نہیں پڑھتے، یعنی کہ 2 کاؤنٹس نہیں پڑھتے اس کو. یہی بتانا چاہ رہے ہیں. چنانچہ متحرک حرف کو بولتے وقت ہم 2 کام کریں گے. ہم حرف کو اس کے اصلی مخرج سے اس میں زیادہ وقت دیے بغیر پڑھیں گے، یعنی کہ اس کو کھینچے بغیر نکالیں گے. اب اس سب کی ایک چھوٹی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حرکات کو 3 غلطیوں سے بچانا ہے آپ. 1 کھینچ کر نہیں پڑھنا، 2 جھٹکا نہیں دینا، اور 3 مجبور نہیں کرنا. بس یہ چیز یاد رکھیں. یہ ساری چیزیں یاد کرنے کی نہیں، یہ سمجھانے کی تھی بس ایک طرح سے. ٹھیک ہے. اچھا، کل میں جیسے آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ حرکات کو ہم 3 غلطیوں سے بچاتے ہیں: کھینچ کر نہیں پڑھتے، جھٹکا نہیں دیتے، مجبور نہیں پڑھتے. یہ تینوں غلطیاں آپ کو سمجھ آ گئی تھی؟ جی نہیں. کنفیوز تو نہیں ہو رہے؟ جی آسیہ، سمامہ، دانیہ، افرا. میم ہاں مجہول کیسے؟ مجہول نہیں کرنا. مجھول مطلب یہ کہ با پیش بو ہے نا، آپ اس کو پڑھیں با پیش بو. ٹھیک ہے. اسی طرح با زیر بی ہے، بی، آپ اس کو پڑھیں با زیر بے. جیسے بسم اللہ کی جگہ بسم اللہ یہ پڑھ لیں تو یہ ہو جاتا ہے مجہول. ٹھیک ہے، سمجھ آیا دانیہ؟ جی میم. اور افرا آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، کسی کا میسج آ رہا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. ہمارا کل لیسن ہو گیا تھا آیا نمبر 12 سے 16 تک. ہم پہلے اس کو پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کی طرف جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، لیکن کوشش کریے گا کہ آج کے لیسن کی اور کل کے لیسن کی ساتھ جو ہے وہ آپ پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. اوکے جی، کون پڑھے گا آئے نمبر 12 سے؟ 12. جی پڑھیے آسیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر. یہاں سے الا انہم، ألا إنهم هم اس کو آپ 3 المفسدون. کاؤنٹس کیجیے. الا انہم، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ٹھیک ہے، ہر حرف کو پورا پورا ٹائم دیں. الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
ٹھیک ہے، مفسدون، پہلے فا کو پورا ٹائم دے پھر سین میں جائیں دوبارہ سے، ہم المفسدون، هم المفسدون. نہیں مفسدون. هم المفسدون. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیا بھی سنائیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ٹھیک ہے، دوبارہ سے پڑھیے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنَ النَّاسُ، یہاں تک پڑھیے. جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. آمنن، اس کو کھینچیں گے ہم، کھڑا زبر ہے. آمن الناس. آمَنَ النَّاسُ. اب آمن الناس سے پڑھیے. جی. آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. آمن الناس قالوا أنؤمن. آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ. أنؤمن. جی. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. دیکھیں پہلے میں آپ جو ہے نا وہ مد کر رہی ہیں، یہاں پہ مد نہیں ہے، نؤمن نہیں ہے، نؤمن. اور سیکنڈ میں آمن السفہاء، آپ یہاں پہ مد کو ڈراپ کر رہی ہیں، کچھ کھینچ نہیں ہے، آمنس پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ سے پڑھیے قالو سے. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. الگ سے نہیں آواز آئے گی، سفہاء ایسا نہیں، سفہاء. سفهاء. شاباش، نیکسٹ. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. یہاں سے دوبارہ پڑھیں، هم السفہاء ولكن لا يعلمون. هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حمزہ پیش او کو کھینچ رہی ہیں آپ، کھینچیں نہیں اس کو. هم السفهاء ولكن لا. هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هم السفهاء ولكن لا نہیں ہے، هم السفهاء ولكن لا. آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی. اب ٹھیک آ رہی ہے. جی. هم السفهاء ولكن لا. هم السفهاء ولكن لا. ولكن لا نہیں ہے، هم السفهاء ولكن لا. سفهاء. هم السفهاء سے دوبارہ پڑھیں، ولكن لا تک. هم السفهاء ولكن لا. آپ پڑھیے هم السفهاء ولكن لا، ایسا نہیں ہے، هم السفهاء ولكن لا. هم السفهاء ولكن لا. دوبارہ ابھی بھی کھینچ رہا ہے.
هم السفهاء ولكن لا. اس کو مکمل کریں، اس کی مقدار کو 4 کاؤنٹس کیجئے. هم السفهاء ولكن لا. هم السفهاء ولكن لا. شاباش. اب اللہ سے پڑھیے دوبارہ. جی. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. دانیہ اب آپ پڑھیے گا اس آیا کو، آیا نمبر 13 کو. میم نیکسٹ ہے. آیا نمبر 13 جو ابھی پڑھی نا آسیہ نے وہ. اوکے میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نیر نہیں، نیر رجیم. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی مسٹیک آ گئی، بسم اللہ نہیں، بسم اللہ باریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آیا پڑھیے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. آمن الناس. آمن الناس قالوا إن أنؤمن كما آمن السفهاء. ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ دانیہ دوبارہ سے پڑھیے گا. آمن الناس یہاں سے. آمن الناس قالوا إن أنؤمن كما آمن السفهاء. سفہاء. سفهاء. ایک دفعہ دوبارہ. آمن السفہاء. آمن السفهاء. ٹھیک ہے، آگے بڑھیے گا اللہ سے. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ایک دفعہ دوبارہ. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ولكن لا يعلمون. بارک اللہ فیکم. جی سمامہ نیکسٹ آیا آپ پڑھیے گا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ سے. جی سمامہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ٹھیک ہے. انما جتنے بھی نون مشدد آ رہے ہیں ان میں 2 کاؤنٹس غنہ مکمل کریے. قالوا انا، یہاں سے دوبارہ پڑھیے. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مستہزئون.
مستهزئون. شاباش. افرا آپ پڑھیے گا نیکسٹ آیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله من الشیطان الرجیم. دوبارہ پڑھیے گا افرا. من جی افرا. الشيطان بسم الله جی جی پڑھیے. الرحمن الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ٹھیک ہے افرا. اللہ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیے. اللہ یستہزئ بہم. الله يستهزئ بهم الله اللہ کھینچ نہیں. اللہ یستہزئ بہم. الله يستهزئ بهم ہاں کو نہیں کھینچے, ہاں کھینچ رہے ہیں آپ کا. اللہ نہیں ہے. اللہ یستہزئ بہم. الله يستهزئ بهم نہیں, یستہزئ بہم. يستهزئ بهم ہاں کو ہلائیے نہیں. نہیں ہے. یستہ ٹھیک ہے. یستہزئ بہم. يستهزئ بهم ٹھیک ہے آگے پڑھیے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طُغْيَانِهِمْ. غین کو ہلائیے نہیں. طُغْيَانِهِمْ. يَعْمَهُونَ. يعمهون وَيَمُدُّهُمْ سے دوبارہ پڑھیے گا. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. دوبارہ غین کو ہلا دیا آپ نے. تو نہیں ہے. طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. في طغيانهم في طغيانهم يعمهون. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے نیکسٹ آیا بھی میں پڑھا رہی ہوں. آیا نمبر 17 آپ بھی پڑھیے گا افرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی پڑھیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا شاباش. کا نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے موٹا پڑھیں گے. الذي استوقد نارا. الذي استوقد نارا رانی نارا. نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 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 رانی را نارا جی فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حولها اب دیکھیں کتنا کتنا میں جتنا جتنا میں جس حرف کو ٹائم دے رہی ہوں اتنا ٹائم دیں فلما أضاءت ما حوله فلما غنہ أضاءت پورا غنہ ما کریں حولها میم میں پورا غنہ ہونا چاہیے فلما فلما جی فلما أضاءت فلما أضاءت اب ضاد ہے نا ضاد کے ساتھ یہ جو الف دکھ رہا ہے نا آپ کو اس کو بھی جی موٹا کریں اضاءت أضاءت شاباش فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حولها اور کھینچے اس کو اضاءت 4 کاؤنٹس آپ نے کھینچنا ہے 4 فنگرز کے برابر اضاءت ما حوله أضاءت ما حولها حولانی حوله حولها وقفہ جب یہاں پہ ہم وقف کریں گے نا تو ہاں ساکن ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس کی کوئی حرکت باقی نہیں رہے گی ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم ما حوله سے پڑھیے ما حولها ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ٹھیک ہے ما حوله نہیں ہے ٹھیک ہے ہا کی آواز آئے گی ما حوله ما حوله ذهب الله ذهب الله بلانی بالله بالله ذهب الله پڑھیے ذهب الله بنورهم وتركهم بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون لا کو کھینچے في ظلمات لا يبصرون في ظلمات لا يبصرون ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم جی نیکسٹ آیا پڑھیے گا آسیہ آ گئی ہے جی میم ٹھیک ہے آسیہ آپ پڑھیے گا نیکسٹ ہے صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ٹھیک ہے سم یہاں پہ غنہ پھر مم یہاں پہ غنہ پھر بک من عم یہاں بھی غنہ ٹھیک ہے عم فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون عمي فهم لا يرجعون عمي
فهم لا يرجعون یر نہیں ہے، یر را کو ہیوی پڑھیے، یرجعون، لا يرجعون جیعون. يرجعون نیکسٹ آیا او کصیب من السماء فیہ، أو أو كصيب من السماء فيه ای کو کھینچی نہیں، او کصیب من السماء فیہ، أو كصيب من السماء فيه فیہ، ہاں کی آواز، فيه فی من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. کہاں سے پڑھنا تھا؟ من السماء من السماء، جی من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ٹھیک ہے، فی ہی کھینچیں گے نہیں، ورعد نہیں، ورعد، فیہ ورعد ظلمات ورعد وبرق. من السماء فيه من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ظلمات ورعد وبرق. ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. کہاں تھا؟ يجعلون، يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون کھینچیں اس کو، يجعلون، يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم، يجعلون أصابعهم نون کو نہیں کھینچیں گے، يجعلون أصابعهم، يجعلون أصابعهم يجعلون يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم. يجعلون أصابعهم ٹھیک ہے، آپ کیا کر رہی ہے، نون کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے آپ کیا کریے، واؤ مت کو ڈراپ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یجعلون کی جب آپ پڑھیے یجعلون، صحیح، یجعلون پڑھیے دوبارہ. يجعلون أصابعهم جی، فی آذانہم، في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم في آذانهم، في آذانهم شاباش، في آذانهم من الصواعق حذر نعم نعم
جی جی دوبارہ سے پڑھیے گا. فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من الصواعق من الصواعق من الصواعق حذر الموت. اس کو تکیہ من دیجیے. الصواعق حذر الموت. حذر الموت. حذر الموت. را کے ساتھ لام کو ہیوی نہیں کریں. حذر نہیں ہے. حذر رل. حذر پڑھیے. حذر الموت. من الصواعق سے پڑھیے. من الصواعق حذر الموت. من الصواعق حذر الموت. من الصواعق حذر الموت. حذر الموت. حذر الموت. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. منہ کو کھینچیں گے نہیں. واللہ محیط بالکافرین. والله محيط بالكافرين. بارک اللہ فیکم. پریکٹس کریں 5 دفعہ ریگولر روزانہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آیا سماما آپ پڑھیے گا. يكاد البرق يخطف أبصارهم. جی سماما. جی بیٹا. جی نیکسٹ آیا. يكاد البرق يخطف أبصارهم. جی سماما پڑھیے. البرق يخطف أبصارهم. يخطف خا کی آواز کو چلائیے. يخطف يكاد البرق یہاں سے دوبارہ پڑھیے. يكاد البرق يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه. كلما أضاء لهم مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم قاموا. وإذا أظلم عليهم قاموا. شاباش. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. بسمعهم وأبصارهم. بسمعهم وأبصارهم. صرف اتنا پڑھیے گا. بسمعهم. بسمعهم. ٹھیک ہے. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. شيء
قدیر. شيء قدير. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، نیکسٹ دانیہ آپ پڑھیے گا. نیکسٹ آیا یا ایوہا الناس اعبدوا ربکم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ٹھیک ہے، ایوہن 2 کاؤنٹس یہاں پہ غنہ کریں. پھر ناس اعبدوا دوبارہ سے. يا أيها الناس اعبدوا. ناس اعبدوا نہیں ہے، ناس الناس اعبدوا. اعبدوا. آئین کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، یا ایوہا الناس اعبدوا ربکم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ٹھیک ہے، خالانی خلقكم. خلقكم. شاباش. خلقكم والذين من قبلكم. خلقكم والذين من قبلكم. یہاں بھی 2 کاؤنٹس کے برابر قلنا کریں. من قبلكم. من قبلكم. 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 من قبلكم لعلكم تتقون. من قبلكم لعلكم تتقون. بارک اللہ فیکم. لیسن آپ لوگوں کا یہیں تک ہے. کوئی سوال تو نہیں آپ لوگوں کا؟ کچھ پوچھنا ہے؟ میم جب بھی یہ میم من آئے گا تو یہاں پر ہمیشہ 2 ٹائمز گننا کرنا ہے. نہیں، ہر وقت نہیں، کہیں کہیں جگہ پہ کچھ رولز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس وقت وہاں پہ جو ہے نا غنہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں آپ نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ دانیہ کیا کہہ رہی تھی؟ میم یہ کیسے پتا چلے گا کہ غنہ اب کرنا ہے اور اب نہیں کرنا؟ بس اتنا یاد رکھیں کہ اگر نون ساکن کے بعد، یہ نون ساکن ہے ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی کی 6 حروف حلقی پڑھنا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ میں یہاں لکھ دیتی ہوں. حروف حلقی وہ حرف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ 6 حروف آ جائیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اگر نون ساکن کے بعد اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر، سوری 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو ہم تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکنہ کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، جیسے نون ساکنہ کے بعد ابھی کیا آ رہا ہے؟ قوف آ رہا ہے، صحیح. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا، سو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. لیکن اگر نون ساکن کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم غنہ کرنے کے بجائے نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، شو کر کے پڑھتے ہیں، ہائٹ نہیں کرتے ہم. سمجھ آئی؟ جیسے مثال کے طور پہ
ابھی ہم نے ایک آیا پڑھی تھی یہ والی آیا نمبر 18. ٹھیک ہے, یہاں پہ تھا بک من, یہاں پہ آپ کو دکھ رہی ہے تنوین. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پہ یہ تنوین کے اندر ایک چھوٹی سی نون چھپی ہوئی ہوتی ہے, چھوٹی سی نون ساکنہ چھپی ہوئی ہوتی ہے, وہ ہمیں دکھتی نہیں ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے ضرور ہیں. جب بھی نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے, تو جیسے یہاں پہ 2 پیش کی تنوین کے بعد عین آ رہا ہے, تو میں نے اس کو بک من یوں نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھا, بک من یوں. صحیح, بک من نون کو پڑھا, اس تنوین کے اندر جو نون چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو پڑھا میں نے. لیکن جیسے ہی یوں کے بعد یا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے فا, یہاں پہ میں نے یون نہیں پڑھا, میں نے کیا پڑھا, یون فہم یون, یہاں میں نے غنہ کیا. اس کی کیا وجہ تھی, کیونکہ یہاں پہ حروف ہلکی کا کوئی حرف نہیں آ رہا, اس وجہ سے یہاں پہ میں نے نون ساکنہ کو ہائڈ کر کے پڑھا, یعنی کہ تنوین کے اندر جو نون ساکنہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہائڈ کر کے پڑھا, اور اس کو غنے کے ساتھ پڑھا ہائڈ کر کے یعنی چھپا کے. اور یہاں پہ میں نے کیا کیا, بک من یوں میں یہاں پہ میں نے نون ساکنہ کو ہائڈ کرنے کی بجائے شو کر کے پڑھا بغیر غننے کے. غنہ نہیں کیا میں نے ایسے نہیں پڑھا بک من یوں, بلکہ میں نے کیا پڑھا, بک من یوں. سمجھ آئی دانیہ؟ جی میم اب آ گئی. الحمدللہ. اسی طرح میم ایک مثال, ہاں ہاں بولیے. میم غنہ کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ ہم کمپلیٹ پورا نہیں پڑھتے, آدھا پڑھتے ہیں. مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نون کو نہیں پڑھتے ہم؟ نہیں, غنہ جیسے آپ بول رہے ہیں نا غنہ کرنا, تو غنہ کرنا مطلب غنہ کرنا یعنی ناک سے نا آپ کی وائبریشن ہوتی ہے, غنہ ناک سے ادا ہوتا ہے. جب بھی آپ غنہ کرتے ہیں نا کسی بھی حرف میں, تو آپ کی نوز جو ہے وہ وائبریٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم غنہ کہتے ہیں. صحیح, ناک میں آواز چلی جاتی ہے ہماری ایک طرح سے. جیسے ہم میں پڑھوں گی ایک مثال کے طور پہ یہاں پہ ہے لہم اشو, لہم, یہاں پہ میں نے کیا کیا, غنہ کیا. صحیح, تو اس کو کہتے ہیں ہم غنہ. اسی طرح سے یہی غنہ ہم اس میں بھی کرتے ہیں, فہم. ٹھیک ہے, یہی پوچھ رہی تھی آپ؟ جی جی جی. صحیح. اسی طرح سے ایک سورہ فاتحہ میں ورڈ آتے ہیں نا انعمت, یہاں پہ ہم ایسے نہیں پڑھتے, انعمت نہیں پڑھتے, کیا پڑھتے ہیں ہم, انعمت. کیوں؟ کیونکہ نون ساکنہ کے بعد عین آ رہا ہے, حروف حلقی کا حرف آ رہا ہے, حمزہ ہا عین ہا غین خا. سو یہاں پہ بھی ہم نون کو کیا کرتے ہیں, شو کر کے پڑھتے ہیں, انعمت. صحیح, یہ سمجھ جی جی آ گئی. انشاءاللہ اس کو میں ایکسپلین کروں گی کہ ایسا ہم کیوں پڑھتے ہیں, اور اس جو ہم اس نون کو ہائڈ کر کے پڑھیں تو اس رول کو ہم کیا کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ جب آپ کے مخارج کمپلیٹ ہو جائیں گے نا, پھر اس کے بعد ہم آگے سے پڑھیں گے کہ یہ رول سارے جتنے بھی ہیں نا وہ تمام رولز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد. ٹھیک ہے, جی میم بس انشاءاللہ. چھوٹی سی ٹپ تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ لوگ یہ چیز یاد رکھیں, تاکہ ابھی جیسے آپ کا اسٹارٹنگ ہے نا, میں ایک ساتھ ساری چیزیں نہیں بتا سکتی آپ لوگوں کو, ورنہ بھول جائیں گے آپ لوگ. سو تھوڑا تھوڑا اس لیے بتا رہی ہوں, تھوڑی ٹپ دے رہی ہوں تاکہ یہ چیز آپ کو صرف یاد رہے. صحیح, چلیں, اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ افرا آپ کو سمجھ آ رہی ہیں ساری چیزیں؟ جی ٹھیک ہے, پہلی بار الحمدللہ. پڑھ رہی ہوں, ابھی تھوڑی بہت. تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ. کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. اگر کلاس میں نہیں جی پوچھ سکتی تو آپ میسج کر کے پوچھ لیجیے گا مجھ سے, میں بتا دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جی چلیں ہم یہیں تک رکھتے ہیں. آسیہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جی آسیہ, چلیں ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کر لیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.